السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم کے جدا ہونے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ حضرت ابو الحسن کابوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ روح اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ جاتی۔ جب اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی اس سے سوالات فرماتے ہیں، اگر وہ روح سعید یعنی کہ خوش نصیب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس روح کو جنت میں لے جائیں اور اس کو اس کا مقام یعنی اس کا گھر ٹھکانہ دکھائیں۔ فرشتے اتنی دیر تک اس روح کو جنت میں لے جاتے ہیں جب تک میت کو غسل دیا جا رہا ہو، اور جب میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے تو اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور اگر میت کے جسم اور کفن کے درمیان رکھ دی جاتی ہے، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو مرنے والا کہ جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنی باتیں سنتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کون اس کی تعریف کر رہا ہے اور کون اس کو برا کہہ رہا ہے، یعنی لوگ اس کی اچھائیاں اور اس کی خطائیں اور اس کی برائیاں بیان کرتے سنے جا رہے ہیں۔ جب قبرستان پہنچ کر نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے تو دفن کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس شخص کو بٹھا دیا جاتا ہے جس کی روح اس کے جسم میں موجود ہوتی ہے۔ پھر دو فرشتے اس کا امتحان لینے آتے ہیں۔ عمر بن دینار سے مروی ہے کہ ہر میت کی روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جب میت کو غسل دیا جاتا ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کا جنازہ لے کر چلتے ہیں۔ دفن کے بعد قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور روح ان تمام کاموں کو دیکھتی ہے کہ کیسے اس کی تدفین ہو رہی ہے، کیسے اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام انسان اپنی آنکھوں سے روز مرہ کے امور کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حافظ ابو نعیم عسی حدیث کے آخر میں اور امام داؤد اپنی روایت میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ جب میت چار پائی پر ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ سن لے، لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ امام غزالی اپنی کتاب کشف العموم میں فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ نیک روح کو قبض کرتا ہے تو دو خوبصورت فرشتے خوشبو سے بھرے کپڑے پہنے ہوئے آتے ہیں اور اس روح کو جنت میں لے جاتے ہیں اور ریشم میں لپیٹ کر بلند کرتے ہیں۔ جب یہ روح آسمان پر پہنچتی ہے تو امین فرشتہ آسمان کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون آ رہا ہے؟ جواب میں فرشتہ کہتا ہے، میں سنسائیل ہوں اور یہ روح میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگلے آسمان پر پہنچنے پر بھی یہی سوال و جواب ہوتا ہے اور ہر آسمان پر اس روح کا استقبال اور بڑی خوشی سے کیا جاتا ہے۔
اور یہ روح بالکل بغیر کسی اذیت اور پریشانی کے اپنا سفر جاری رکھتی ہے، اور ہر مقام پر اس کی نیک عمل کی تعریف کی جاتی ہے جو اس نے دنیا میں کیے ہوتے ہیں۔ روزوں کی حالت کو خراب کرنے والا شخص ان تمام عملوں سے بچا ہوا تھا، اور جب وہ پانچوں آسمان پر پہنچا تو سوال و جواب کا وہی معمول جاری تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یہ شخص اللہ کے فرض حج کو شہرت اور نمود کی نمائش سے پاک رکھ کر انجام دیتا تھا۔ پھر جب وہ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص اپنے ماں باپ کا بہت ہی زیادہ فرما بردار تھا۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور روح کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی سلسلہ سوال و جواب کا چلتا رہتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں یہ شخص استغفار کرتا تھا، پوشیدہ طور پر صدقات دیتا تھا اور یتیموں کی کفالت کرتا تھا۔ جب روح 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے اسے جلال و عظمت کے شامیانوں اور پردوں تک لے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو فرشتے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اندر سے سوال کیا جاتا ہے جیسے کہ پہلے آسمانوں پر کیا جاتا تھا، تم کون ہو؟ جواب میں فرشتہ کہتا ہے میں فلاں ہوں اور میرے ساتھ فلاں کی روح ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتے اس روح کو پہلے آگ کے سمندر سے گزار کر، پھر نور کے سمندر سے، پھر بحر ظلمات سے، اور پھر پانی کے سمندر سے، پھر برف کے سمندر سے، اور آخر میں اولوں کے سمندر سے گزار دیتے ہیں۔ یہ تمام سمندر ایک ایک کر کے عبور کر لیے جاتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلے کی مسافت 1000 سال کی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنی طویل اور کتنی لمبی مسافت طے ہوئی۔ پھر وہ عرش الہی پر پہنچتے ہیں جہاں پردوں میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ یہاں 80,000 بڑے خیمے ہیں اور ہر خیمے میں 80,000 چھوٹے چھوٹے روزن ہیں۔ ان روزنوں سے چاند کی روشنی آتی ہے اور یہ چاند اس قدر عظیم ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چاند زمین پر ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی زمین کو روشن کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس وقت ایک آواز آتی ہے جو عظمت جلال کے پردوں کے ماورا سے آتی ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے یہ کون سی روح ہے اور یہ کس کی روح ہے جو تم لے کر آئے ہو؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ فلاں ہے، فلاں کے بیٹے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم آتا ہے اس کو قریب کرو، اور اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے تو کتنا اچھا بندہ تھا۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت بندے کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جس کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس خود فرما رہی ہے۔ پھر فرشتے
اسے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اسے بعض ملامت کے ساتھ شرمندہ کرتے ہیں، اور پھر بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکا، تاہم اللہ کی رحمت اور کرم سے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ اس روایت میں کچھ اہم نکات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو لیتے ہیں اور پھر اگلے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، جو اسے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ روح مختلف مقامات سے گزرتی ہے اور ان مقامات میں دوسرے روحوں کو بھی دیکھتی ہے، کیونکہ برزخ میں مختلف ارواح کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ ان روحوں کا یہ سفر آسمانوں کے مختلف دروازوں سے ہوتا ہے، جن کے لیے فرشتوں کو بھی اجازت درکار ہوتی ہے، یعنی فرشتے بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے۔ پھر فرشتے داخل ہوتے ہیں اور روح چاہے اس کا جسم 1000 فٹ کا ہو یا 5 فٹ، اس میں تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ وہ تمام علم، عقل، دماغ، یادیں اور دنیا کے معاملات اس کی روح میں محفوظ ہوتے ہیں۔ برزخ میں داخل ہوتے وقت وہ ان تمام چیزوں کو یاد کرتی ہے، جیسے دنیا کے رشتہ دار، معاملات اور عبادتوں کی کمی۔ جب اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اسے اپنی عبادت میں کمی کا احساس ہوتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسے معاف کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا اور کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ذکر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف علوم الآخرہ میں کیا، جس میں امام بخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روح مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور ان میں ایک ایک سمندر کا فاصلہ ہزاروں سال پر محیط ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب روح ایک پلک جھپکتے ہی عبور کر لیتی ہے۔ برزخ میں وقت اور جگہ کا تصور مختلف ہوتا ہے، اور یہاں 1000 سال کی مسافت کسی بڑی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، جسے عربی قواعد میں لامحدود تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ روح ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کون اسے غسل دے رہا ہے، کون کفن پہنا رہا ہے، اور کون اسے قبر کی طرف لے جا رہا ہے۔ روح ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس کے ساتھ کون سا شخص کیا کر رہا ہے۔ جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تب بھی روح کا جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے۔ اس کا قبر میں ہونا اور روح کا برزخ میں رہنا ایک ساتھ جاری رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری طور پر ہم قبر میں صرف جسم کو دفن دیکھتے ہیں، لیکن روح ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ ان کی تمام باتیں اور اعمال فرشتے ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ روح
یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور وہ ان لوگوں کی باتوں کو بھی سنتی ہے جو اس کے بارے میں اچھا یا برا کہتے ہیں۔ ہر آسمان پر روح کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اس کے اعمال صالحہ یعنی کہ اس کے نیک اعمال جو اس نے دنیا میں اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگرچہ ہر شخص حج نہیں کرتا لیکن اس کی روح کے اچھے اعمال اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر چلنا اہم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک عملوں میں مشغول رہا ہو تو اس کے ساتھ بھی روح کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور توبہ استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ آخرت کی منزل ہی اصل منزل ہے اور قبر آخرت کی پہلی گھڑی ہے جہاں جسم دفن ہوتا ہے اور روح برزخ میں رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ